جوانی میں کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کے دن کہاں گزارتے ہیں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، ذرا غور کیجئے۔ اگر اپنے ابا ہم سے پوچھ لے کہ رات بتا کہاں گزاری، تو ہماری رات اتنی گندی گزرتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے راتیں کہاں گزاری۔ ہم اپنے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی بھی خوبصورت ہے، جوانی کی عبادت بھی خوبصورت ہے، اور اللہ کو جوانی بہت پسند ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، اور اس میں بہت خوبصورت روایتیں موجود ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اگر وہ حدیث آپ کو ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیا کرم ہے میرے مولا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اللہ کسی کو جوانی دے۔ جوانی شروع ہوتی ہے 16 سال سے، اور 40 سے 50 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سے 50 سال پر جوانی بہت مختصر ہے، جوانی کے لمحات۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے بھی توجہ کی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کسی جوان کو جوانی عطا کرے، کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اور وہ جوانی میں 2 کام کرے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہو وہ اس حرام سے بچے، اللہ کے لیے بچے، اللہ کے لیے حرام سے بچے، اور اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، جو عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، ان عبادات کو وہ بجا لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسے جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 صدیقوں کا ثواب۔ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ جب انسان ولی بنتا ہے تو ولایت میں ایک منزل آتی ہے، سب سے آخری منزل، جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ صرف 2 کام کرنا ہے، 2 کام۔ ایک، حرام سے بچو، اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ عبادات کو بجا لاؤ۔ ایک نہیں، 70 صدیقوں کا اجر اللہ اس جوان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، مگر یہ ہے پریکٹیکل بڑا ٹف لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو اللہ کا وعدہ بھی اس پر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یعنی حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے راستے بنا دیتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا، آپ نے شاید سنا کبھی ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے حرام سے، صرف وہ سچی نیت کرے، اللہ اس کو خود بچاتا ہے۔ ہم بچنا نہیں چاہتے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہیں مولانا ہوتا نہیں۔ اگر ہوتا نہیں تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم اسی کا دیا جو ہو سکتا ہے، کسی ناممکن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ہر ممکن کا حکم دیا۔ پاسبل جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا، جو امپاسبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ جان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ جو پاسبل تھا وہ، یہ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم صرف اپنے آپ میں یہ تہیہ کر لیں کہ طے کر لیں کہ ہم حرام نہیں کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت کتابیں لکھی گئی اس واقعے پر، اور قرآن نے تو پوری سورت نازل کی۔ قرآن میں پوری سورت موجود ہے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے تذکرے پر۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کام کی طرف بلانا تھا تو اس نے، چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اس کے محل میں بے شمار کمرے تھے، درجنوں کمرے تھے، تو اس نے ایسے 7 کمروں کا انتخاب کیا جو کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، اس طریقے سے ایسے کمروں کا اس نے انتخاب کیا، اور ہر کمرے پر اس نے تالا ڈالا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اندر آتے تھے وہ تالا ڈال دیتے تھے، پھر اس میں آتے تھے پھر تالا ڈال دیتے تھے، پھر اس کو آخری کمرے میں لے گئی جہاں اس کا خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ کہ زلیخا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی،
کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور اس کا ایک بت تھا. چونکہ زلیخا مالدار تھی تو اس کا خدا بھی سونے کا تھا. اس نے اپنا خدا سونے کا بت بنا رکھا تھا. جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بت کے منہ پہ ڈال دیا. ذرا غور کیجیے گا، ایک مشرک عورت ہے بظاہر، ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی ہے، ابھی وہ نبی کی بیوی بھی نہیں بنی ہے، اور ابھی وہ صحیح راستے پر بھی بظاہر نہیں ہے. لیکن اس کی فکر دیکھیں، عورت ہو کر اس کی فکر دیکھیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بدی کی بدکاری کی دعوت دی تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے منہ پہ ڈال دیا، اپنے خدا کے منہ پہ، اور کہا میرے ساتھ بدکاری کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈالا، یہ تو تمہارا خدا ہے؟ تو زلیخا نے جواب دیا، چونکہ سچی تھی، کہنے لگی مجھے حیا آتی ہے اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے گناہ کرنے میں، تو میں نے میرے خدا کے منہ پہ دوپٹہ اور کپڑا اس لیے ڈال دیا کہ یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سنتے پورا وجود درس گیا، کانپ گیا. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، اس واقعے کے ذکر میں نہیں ہوں، اپنی فکر میں کہتے ہیں، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. جب حضرت زلیخا نے کہا کہ میرے خدا کے سامنے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آخر میں جو کر رہی ہوں نفس کی شرارت کی وجہ سے میں نے دعوت دی ہے، لیکن ہے تو یہ پاپ ہے، تو یہ جرم ہے، تو اچھی چیز نہیں، تو میں نے اپنے خدا کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ مجھے بدی کرتے ہوئے نہ دیکھے. وجود یوسف ترس گیا، فرمایا تیرا خدا تو وہ ہے جو دوپٹہ منہ پہ پڑ جائے تو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، میں وہ دوپٹہ کہاں سے لاؤں جو میرے خدا کی نگاہوں کو اور میرے درمیان آڑ بن سکے؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی دیوار اس کے سامنے آڑ نہیں آتی، کوئی پردہ اس کے سامنے آڑ نہیں آتا، کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی. خدا اور بندے کے درمیان وہ ایسا رابطہ ہے اور ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی. جب تو تیرے معبود باطن جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، جب تجھے اس کا اتنا خیال ہے، تجھے جھوٹے خدا کا اتنا خیال ہے، تو مجھے سچے خدا کا کتنا خیال کرنا چاہیے. اور وہ دیکھ رہا ہے تو میں بدی کروں کیسے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے منہ پھیر کر جب پلٹے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش ہو رہی تھی کہ جائیں گے کہاں؟ حضرت یوسف جائیں گے کہاں؟ کیونکہ میں نے تو ہر دروازے پہ تالا ڈالا ہے، مگر طلب یوسف سچی تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی شان جس دروازے پر جاتے وہ دروازے کا تالا خود بخود ٹوٹ جاتا اور ٹوٹ کر کے گر جاتا اور وہ دروازہ کھل جاتا. حتیٰ کہ ساتوں دروازے کھل گئے، اور جب ساتواں دروازہ پار کر کے چھٹا، پانچواں، چوتھا، حتیٰ کہ پہلے دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت زلیخا کا شوہر عزیز مصر موجود تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے کہا تم نے میری بات پوری نہ کی، اب میں تمہیں بدنام کر دوں گی. تو حضرت یوسف نے کہا مجھے بدنام ہونا پسند ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں. وہ جھوٹی عزت مجھے نہیں چاہیے جو خدا کو ناراض کر کے ملے. اگر خدا راضی ہو اور کوئی مجھے ذلیل بھی کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا گناہ سے بچنے والے کو دنیا کبھی ذلیل کر نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جھوٹے الزام تو لگا سکتی ہے مگر ذلیل نہیں کر سکتی. اور جب حضرت زلیخا کے شوہر نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو فوراً رو پڑی. عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے. فوراً رو پڑی اور روتے ہوئے کہا دیکھیے ہم نے اس کو پالا بچوں کی طرح، اب یہ میری آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے. حضرت یوسف نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل ہی دل میں کہا مولا میں نے تو تیرے لیے اپنے دامن کو بچایا اور اب میں ذلیل ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے میں زلیخا کے رشتے دار کا ایک ننھا سا دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ چولہے میں پڑا ہوا تھا، وہ بولنے لگا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے. اگر یوسف کو قصوروار قرار دیتے ہو تو اس کا دامن دیکھو، آگے سے چاند
चाके तो कसूर है, और अगर पीछे से चाके तो बेकसूर है। जब दामन देखा गया तो दामन पीछे से चाक था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नन्हे से बच्चे की बुनियाद पर जो है पूरे मिस्र में आम करा दिया कि हजरत यूसुफ बदकार नहीं बल्कि यूसुफ तो मासूम है, यूसुफ तो बेगुनाह है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, अगर इंसान गुनाह से बचना चाहे तो 7 दरवाजे भी खुल